اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ انبیاء آیت نمبر 98 سے 103 103 تک. آیت نمبر 98 انکم وما تعبدون من دون اللہ حسبوا جہنم انتم لہا واردون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. تو یہاں پر آیت نمبر 98 جس کے اندر اللہ نے کہا کہ انکم یقیناً تم، یہ تم کون ہے پتا ہے؟ ان بلیورز ہے، کافر لوگ ہیں. انکم وما تعبدون، اور جن کی تم بندگی کرتے ہو، یعنی وہی تمہارے جھوٹے معبود کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ انکم وما تعبدون، تم بھی، یقیناً تم بھی اور تمہارے وہ معبود جھوٹے جو ہے وہ بھی، من دون اللہ ہے جس کی تم بندگی کر رہے تھے اللہ کے سوا. حسبو جہنم، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. یعنی کہ جیسے کوئلہ لکڑی جلاتے ہیں نا، تو ویسے جو انسان ہوں گے، جو جن ہوں گے، وہ بھی تو ایندھن بنیں گے نا جہنم کا. تو جب ان کو پھینکا جائے گا اندر، کہ وہ کافروں کو اور ان کے جھوٹے معبودوں کو، تو وہ جہنم کا فیول بنیں گے، ایندھن بنیں گے. انتم یعنی کہ تم، اللہ کہتا ہے تم، واردون یقیناً، تم یقیناً آؤ گے، تم ضرور آؤ گے اس پر، یعنی کہ جہنم کے اندر. یقین اللہ نے دلایا اس پہ. اور یہ صرف وہ نہیں ہے کہ تم ان بلیورز کافر، ایسا ہی نہیں ہے. ابھی جس کسی نے اگر مسلمان ہوتے ہوئے بھی کسی چیز کو اپنا معبود بنا دیا ہے، جیسے مال، دولت کو اپنا بنا دیتے، کبھی کسی کو پاور، تو پاور کو تم نے اپنا بنا لیا، وہی تمہارا فالس معبود ہے، جھوٹا مطلب معبود. تو ایسے جس کو چاہیے کہ پاور چاہیے، کرسی کا پاور چاہیے، گھر کے اندر، خاندان کے اندر پاور چاہیے، کہ جو ہم بولے بس وہی ہو، چاہے وہ صحیح ہو کہ غلط ہو. اللہ نے جو چیز کرنے کو بولا اس کے خلاف ہو تو بھی ہماری بات ہی مانی جائے گی. تو اب کیا ہوا؟ تم نے کس کو معبود بنا دیا؟ اور پھر کوئی تو اپنے آپ کو ہی معبود بنا دیتا نا، کہ مطلب میں. اس لیے اس بات کا دھیان رہے کہ خالی وہ کافر لوگوں کی بات نہیں ہے، یہاں دوسرے لوگ بھی ہیں جن کے معبود ہے کچھ نہ کچھ، اپنی مرضی، اپنے شوق، بہت کچھ ہے. Verily you unbelievers and the false gods that you worship besides Allah are but fuel for hell. To it will you surely come. Ayat number 99. لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ. اب آیت نمبر 99 جو ہے اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ لو کان فیہا، لو کان ہؤلاء، اگر یہ آلہتن جو ہے تمہارے گاڈ یعنی جھوٹے معبود، تو لو کان ہؤلاء آلہتن ما وردوہا، تو یہ کبھی بھی جہنم کے اندر نہیں آتے نا. تمہارے یہ جو معبود ہے، یعنی کہ مطلب اگر یہ ہے نا سچی کے گاڈ نہیں ہے نا، یہ تو سچی کے گاڈ نہیں ہے، تو اب جھوٹے ہے نا. اگر سچی کے ہوتے تو آتے جہنم میں؟ کبھی نہیں آتے. ما وردوہا، نہیں آتے. اللہ خود کہہ رہا ہے اس میں، دیکھو وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، لیکن یہ ایک ہر ایک، کلن کا مطلب ہے ہر ایک جو ہے وہ اس جہنم میں جائے گا ہمیشہ کے لیے. خالدون. If these had been gods, they would not have got there, but each one will abide therein. اس کی نوٹ ہے
2755. The ultimate proof of truth and falsehood will be that truth will endure and come to its own while falsehood will be destroyed. अब ये आखिरी सबूत है हक और बातिल का. हक और बातिल, ट्रुथ एंड फॉल्सहुड. तो हक जो है वो तो हमेशा बाकी भी रहेगा और वो अपनी सच्चाई के बिना पर आएगा, जबकि झूठ जो है वो तबाह कर दिया जाएगा. एंड सो द मेन हु वर्शिप ट्रुथ विल कम टू देयर ओन. तो जो लोग भी हक के ऊपर थे और हक की बंदगी कर रहे थे, यानी एक अल्लाह की बंदगी. तो अल्लाह की बंदगी का मतलब क्या है? तुम अल्लाह की सर्विस में हो, अल्लाह ने जो बोला है करने को वो कर रहे हो, यही है वर्शिप. तुम नमाज और खाली रोजे और हज को सबको तुम वर्शिप ना मत समझो. ये तुम्हारी जो बंदगी है वो अल्लाह की राह में पूरी तुम्हारी सर्विस सब कुछ गिनी जाएगी. तो वो आएंगे अपनी उस हक पे, हक की बात पे, while those who worship falsehood, लेकिन जिन्होंने बातिल की बंदगी की थी, will be in a fire of punishment, वो होंगे आग के अजाब के अंदर. They could scarcely have imagined before. उन्होंने पहले इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा, जरा सा भी नहीं. In that state, there will be nothing but regrets and sighs and groans. और उनकी जो वो हालत होगी उसमें वहां और कुछ नहीं होगा, क्योंकि जितने अजाब के अंदर उन लोग जहन्नुम में होंगे तो उनको पछतावा, आहें और उनकी चीख पुकार, रोना धोना. एंड दीज evil sounds will drown everything else. तो ये जो इनके इतने गंदे evil इनके जो आवाजें होंगी, ये आवाजों के अंदर ही ये सब के सब अंदर ड्राउन हो जाएंगे, यानी कि मतलब उसी के अंदर डूब गरक हो जाएंगे. आयत नंबर 100. लहुम फीहा ज़फ़ीरुन वहुम फीहा ला यस्मऊन. उनकी होगी वहां, लहुम फीहा, वहां होगी उनकी ज़फ़ीरुन, यानी कि बहुत ही इंसान हिचकियां ले के चीख मार मार के रोता है ना. वहुम फीहा, और उनके लिए वहां पर होगा ला यस्माऊन, के जो कुछ भी उतनी चीख पुकार होगी वहां पर उसके अंदर, तो वो लोग वहां पर कुछ भी सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि बहुत ही शोर है, चीखों का, रोने का, अपने आप को कोसने का, बद्दुआएं देने का, ये सब इतना सारा हंगामा कोलाहल बचा होगा वहां पर, तो कोई कुछ भी नहीं सुन सकेगा. Their sobbing will be their lot, nor will they there hear aught else. आयत नंबर 101. इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून. इन्नल्लज़ीना, और वो लोग, सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना. सबक़त यानी कि मतलब पहले उनके लिए, या फिर जो भी मतलब पहल करे, पहला होता है जो आगे, और या फिर वक्त से यानी पहले पहले शुरू में. तो इन्नल लज़ीना सबक़त लहुम मिन्ना, लहुम मिन्ना, उनके लिए होगा हमारे पास से अल हुस्ना. अल हुस्ना, अब ये अल हुस्ना को तुम इंग्लिश में जब बोलोगे गुड, तो वो गुड इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए कि अल हुस्ना तो बहुत बड़ी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी बात है, वो खूबसूरती की और बहुत सारी अच्छाइयों की, और वो जन्नत की बात है. तो जन्नत के लिए हम खाली एक गुड वर्ड बोलेंगे तो वो तो नहीं जमेगा. अरबी का अल हुस्ना बहुत बड़ा है. इन्नल लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना. तो अल्लाह ने अपने पास से पहले ही उनके लिए अल हुस्ना जो है वो उन लोगों के लिए, अल्लाह ने अल हुस्ना जो है वो अल्लाह के पास से
ان کے لیے ہے. اولئک عنہا مبعدون، اور ان سے اولئک عنہا یعنی ان سے دور کر دیا جائے گا جہنم کی سسکیاں، آوازیں، رونے کے کولاہل، آگ کے شعلے، یہ سب کچھ ان سے دور کر دیا جائے گا. بعید ورڈ ہے دور دور کا، تو اس کا یہاں پلورل ہے مبعدون، ان سے بہت دور کر دیا جائے گا، ریموو کر دیا جائے گا. Those for whom the good from us has gone before will be removed far therefrom. اس کی نوٹ ہے 2756. In contrast to the misery of those rejected truth and right. تو یعنی ایک ابھی یعنی کہ ان لوگوں کی بہت زیادہ مطلب تکلیفیں، مزری، دکھ اور مطلب سزائیں، آگ میں جلنا، سبھی کچھ ہے نا ان کے لیے. تو وہ لوگ جنہوں نے ٹروتھ اور رائٹ کو ریجیکٹ کیا تھا، یہ ان کے لیے اب ان کے کانٹراسٹ میں، ان کے خلاف برعکس کیا ہے؟ ول بی دا ہیپینس. اللہ ہمیشہ قرآن میں یہ چیز کرتا ہے کہ کبھی جہنم کے دکھیارے لوگوں کا پہلے مطلب ذکر کرے گا، پھر جنت کے جو بہت ہی خوشی میں ہے ان کا، اور یا پھر کبھی پہلے جنت کا اور بعد میں پھر دوزخ اور جہنم کا عذاب اور سزاؤں کا. ایسا ذکر اللہ کرتا ہے قرآن میں. تو ول بی the happiness of those who accepted it. جنہوں نے ٹروتھ اور رائٹ کو ایکسپٹ کیا تھا، یعنی حق ہے اللہ کی طرف سے قرآن، اس کو انہوں نے قبول کیا، اللہ کو قبول کیا، اور اندر جب جو بھی رائٹ ہے سب کچھ، وہ تقوی کی بات، اللہ سے ڈرنا، تو وہ سب بھی قبول کیا. اب جو لوگ غلط کام کرتے قرآن کے مطابق جانتے بوجھتے، تو کیا وہ اللہ سے ڈر رہے ہوتے؟ اور اگر یہ کہہ رہے ہیں وہ اپنی زبان سے کہ ہاں ہم ڈرتے اللہ سے، ہم کو اللہ کا بہت خوف ہے، تو اگر خوف ہے تو تم نے یہ غلط کام کیا کیسے جو قرآن میں جس کی منائی کی گئی ہے؟ اس کا جواب دو. تو جب تم نے کیا ہے جانتے بوجھتے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لیکن وہ لوگ خوش قسمت لوگ ہیں، خوش نصیب، جنہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا کہ نہیں بھئی یہ اللہ نے کہا ہے اور ہم کو اسی پہ چلنا ہے. will be the happiness of those who accepted it. ان کے لیے ہے الحسنہ. The good will not hear the least sound of the groans of evil. وہ لوگ جو بہت ہی نیکوکاروں میں سے ہیں اور جنت میں جانے والے ہیں، جن کے لیے الحسنہ ہے، وہ جہنم کے ایول لوگوں کی جو چیخ پکار ہے اس کو کبھی سنیں گے بھی نہیں، بلکہ ہلکی سی آواز بھی نہیں سنیں گے جہنم کی. Their true souls' desires will be fulfilled. ان کے اندر، ان کے دل میں، ان کی روح میں جو خواہشات تھی، اور وہ بہت اچھی اور سچی خواہشات تھی، وہ پوری کر دی جائے گی. Not temporarily as in this world. یہاں پر ہر چیز ٹیمپرری ہے نا، ہر یہ دنیا کی، ایسا نہیں ہوگا ان کے لیے. ان کی خواہشات کو پورا کیا جائے گا، بٹ in a permanent form. یعنی وہ ہمیشگی والی ہوگی، ہمیشگی والی. دنیا میں کیا ہوتا ہے، کسی کو کوئی بھی خواہشات ہے، چاہے وہ ایول خواہش ہو یا جو بھی ہو، تو جب وہ پوری ہوتی ہے تو وہ ایسا خوش ہوتا ہے، اتنا پھولتا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے ارے کیا میری تو چال کامیاب ہو گئی دیکھو. مگر یہ نہیں سوچتا وہ کہ یہ جو چیز تمہاری ہوئی ہے نا پوری، یہ ٹیمپرری ہے. ایول لوگ کی ہو کہ گڈ لوگوں کی ہو، کسی کی بھی دنیاوی خواہشات جو ہے وہ ٹیمپرری ہے، انلیس اینڈ انٹل آخرت کے لیے جس کے دل میں خواہشات ہے اور وہ آخرت کے لیے کام کر رہا ہو، رہے اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے کام کر رہا ہے، وہ تبھی تو کامیاب ہے. کیونکہ یہ دنیا تو کھیتی ہے نا آخرت کی، اس میں جو بوئیں گے تو کاٹیں گے آخرت میں. اگر اچھا بویا ہے تو وہاں کاٹو گے، لیکن اگر یہاں پر کانٹے بوئے ہو تو وہاں کانٹے ہی تو ملیں گے نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا یہاں کانٹے بوئے اور وہاں پر پھول ملے. اللہ نے ہر چیز کو بہت ہی ایسے انداز میں رکھا ہے کہ جس کے لیے بندہ خود ہی یہ بات سوچ سکتا ہے، خود ہی. اس کو کسی کی کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو خود ہی معلوم ہے کہ وہ اچھا کیا کر رہا ہے اور برا کیا کر رہا ہے. آیت نمبر 102 102.
لا يسمعون حسیسها وهم فی ما اشتہت انفسهم خالدون. لا یسمعون نہیں سنیں گے وہ لوگ، نیک لوگ، اچھے لوگ جو ہے وہ نہیں سنیں گے حسیسہا. ہا جو ہے وہ جہنم کے لیے ہے، یعنی کہ اس کی کوئی بھی آہٹ بھی یا ایک سرسراہٹ یا ایک چھوٹی سی آواز ہلکی سی بھی جہنم کی وہ لوگ نہیں سنیں گے. اللہ نے کہا دیکھو اللہ ان کی ایک ایک چیز کا خیال رکھ رہا ہے. جنت کے جو لوگ ہیں ان کی ہر چیز کا خیال رکھے کہ ان کو جہنم کی ایک آواز بھی نہ آنا چاہیے، کہ وہ آئے گی تو وہ لوگ اپسیٹ ہو جائیں گے. وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ، اور وہ جو کچھ بھی چاہیں گے وہاں پر ان کی، یعنی ان کی وہاں پر جنت میں ان کی جو روح کی جو بھی خواہشات ہوگی، تو ان کی جنت کے اندر جو خواہشات ہیں ان کی روح کی، انفسہم خالدون، تو وہ وہاں پر مطلب ان کی خواہش بھی پوری کی، جو بھی ہوگی وہ پوری کی جائے گی، اور وہ رہیں گے وہاں پر ہمیشہ ہمیش. خالدون، انفسہم خالدون. Not the slightest sound will they hear of hell. What their souls desired, in that will they dwell. آیت نمبر 103 103. لا يحزنوهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اور آیت نمبر 103 میں اللہ بتا رہا ہے کہ لا یحزنوہم، یعنی ان کو کوئی بھی حزن، دکھ، گریف، غم نہیں ہوگا. لا یحزنوہم کس کا؟ الفزع الاکبر، جو بہت بڑا ٹیرر ہے نا، بہت بڑا گریٹ ٹیرر، فزع الاکبر، یعنی کہ بہت بڑا تباہی، بہت بڑی ہولناکی، بہت بڑی وہ قیامت کی ہے. تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ لا یحزنوہم الفزع الاکبر، ان کو وہ فزع الاکبر کا کوئی بھی دکھ نہیں ہوگا. یعنی قیامت بہت بھاری ہو رہی ہے لیکن وہ اچھے لوگ جو ہے ان کو کوئی دکھ نہیں، وہ لوگ برابر اچھے ٹھنڈے سائے میں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے وہاں. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، تتلقا ملاقات کے لیے ہے کہ ان کی ملاقات ہوگی فرشتوں سے. الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي، اور وہ ان کو سلام کریں گے، گریٹنگز کریں گے اور کہیں گے یہ ہے تمہارا وہ دن. هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي، جس کا كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تمہیں وعدہ کیا گیا تھا. تمہارے نیک اعمالوں کے لیے جو اللہ نے تمہیں وعدہ کیا تھا، تو یہ آج وہ دن ہے تمہارا جس میں اللہ نے تمہارے لیے جو وعدہ کیا تھا. تو اب وہ دن آ گیا. تو سوچو ان کو وہاں پر فرشتے آ کے سلام کر رہے ہیں اور ان کو یہ بول رہے ہیں کہ جو پرومس کیا گیا تھا تم کو، ابھی وہ تمہارا وقت آ گیا ہے، تم کو وہ ملنا ہے. تو وہ لوگ اپنی خوشیوں میں ہے، اور جو گریٹ ٹیرر ہے فزع الاکبر، وہ ہے ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے کلام کی نافرمانی کی، جنہوں نے کفر کیا اور جو کافر تھے، unbelievers. The great terror will bring them no grief, but the angels will meet them with mutual greetings. This is your day, the day that you were promised. Allahumma rabbana jalla minhum ameen. اس کی نوٹ 2757. The judgment and balancing of accounts will be a mighty terror to the evil doers. جو بھی برے کام کر رہے تھے، ایول ڈوئرس کا مطلب کیا ہے؟ جو ایول کام کر رہے تھے، برے کام، شیطانی کام. تو جن لوگوں نے بھی شیطانی کام کیا، تو اب یہاں فیصلہ کا دن ہے، وہ فیصلہ اور اکاؤنٹ کا بیلنسنگ آف اکاؤنٹ، یعنی کہ ان کے کھاتے میں کیا کیا ہے. اب اس کا تمام مطلب
وزن کیا جا رہا ہے، تولا جا رہا ہے اس کو. یہ بہت بڑا مائٹی ٹیرر ہے، بہت بڑی مطلب ایک آفت، ایک بہت بڑی گھبراہٹ ہے یہ. کیونکہ آج وہ دن جو ہے اکاؤنٹ کی، تمہارے اکاؤنٹ اور بیلنس میں کیا ہے تو ایول ڈوئر جو ہے ان کے لیے تو وہ مائٹی ٹیرر ہے نا. بٹ اٹ ول کاز ٹو دا رائچیس نو گریف. مگر جو نیکوکاروں میں سے لوگ ہیں، جن کو اللہ نے جو بھی کہا انہوں نے اس چیز کو مانا، اللہ کی ہر بات پہ سر جھکایا، اللہ نے جیسا کہا ویسا کیا انہوں نے قرآن کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، تو وہ لوگ جو ہے یہ چیز ان کو کوئی دکھ نہیں پہنچائے گی. بٹ اٹ ول کاز ٹو دا رائچیس نو گریف اور اینگزائٹی. ان کو بے چینی بھی نہیں ہوگی. بٹ ہوپ اینڈ ہیپینس، ان کو تو اللہ سے بہت بڑی امیدیں ہوں گی، خوشیوں میں ہوں گے وہ لوگ. فار ناؤ دے ول بی ان اے کنجینیل ایٹماسفیئر. کیونکہ ابھی وہ لوگ جو ہے تو وہ اپنے پلیزنٹ یعنی اچھے پلیزنٹ ایٹماسفیئر میں ہے. اینڈ ول سی دا فلفلمنٹ آف دیئر آئیڈیلس ان دا میٹنگ اینڈ گریٹنگ آف دا اینجلس. اور دیکھیں گے وہ اپنی خواہشات کی تکمیل. اور پھر جو لوگوں جیسے وہ جو ان کے آئیڈیلس تھے، یعنی کہ ابھی ان کے رسول اور سمجھو کہ نبی رسول اور جو بھی تھے ان کے فرشتے، وہ سب جو بھی تھے وہ ان سے ملیں گے، ان سے ملاقات ہوگی. ان دا میٹنگ اینڈ گریٹنگ آف اینجلس. تو میٹنگ بھی ہوگی، ان سے ملاقات بھی ہوگی، اور ان سے سلام 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 ان کو ملیں گے. preparatory to their enjoyment of the supreme bliss. اب ان کو سمجھو یہ تیاری ہو رہی ہے اب ان کے خوشی کی، ان کی انجوائمنٹ کی، جو کہ سب سے بڑی ہے. دا سپریم بلس، سب سے بڑی جو تیاری ان کے لیے کی جا رہی ہے، بہت بڑی بلس کی، بہت بڑی ان کے لیے نعمت اور کامیابی کی، اس کی اب تیاری کی جا رہی ہے. اور وہ تیاری جو ہے وہ کس لیے ہے؟ seeing the face of اللہ. اللہم ربنا اجعلنا منہم آمین. تو اللہ کا چہرہ انور دیکھنے کا، اللہ کا، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی سپریم بلس ہے. یہ اس کی تیاری میں لگ گئے ہیں کہ وہ خوشی، وہ انجوائمنٹ، اللہ کا چہرہ سب سے بڑی کامیابی ہے. جنت تو اتنی بڑی کامیابی ہے ہی ہے، لیکن جنت سے بھی بہت بڑی کامیابی اللہ سے ملاقات کی ہے، اللہ سے ملنا، اللہ کے چہرے کو دیکھنا. تو سوچ لو کتنی بڑی کامیابی ہے وہ. اللہ ہم کو وہ ضرور نصیب کرے، اللہ پاک. اب ہم پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں